ایک جماعت اور ٹولہ دیکھا جن کے سامنے پاکیزہ غذا موجود ہے اور وہ ناپاک کھا رہے ہیں، غلیظ چیزیں کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس منکوحہ بیویاں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے زناکاری اور بدکاری میں اپنی خواہشات پوری کرتے رہے، یہ ان کی سزا ہے۔ تمثیل کے لیے دو چیزیں، ایک پاکیزہ طعام موجود ہے، دوسرا ناپاک اور غلیظ طعام موجود ہے، اور عقل یہی ہے کہ پاک چیز کھایا جائے، لیکن انہوں نے پاک چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، ناپاک چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے رہے۔ یہ مثال دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا، اور اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی مومن مسلمان زنا کے فعل بد میں مرتکب ہوتا ہے تو اس وقت اس کے جسم سے، اس کے دل و دماغ سے ایمان نکل جاتا ہے۔ یعنی یہ انتہائی خطرناک تنبیہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زنا کے فعل کرتے وقت انسان ایمان کے ساتھ نہیں رہتا، چونکہ اگر وہ ایمان کے ساتھ رہتا تو یہ عمل بد ان سے سر انجام نہ ہوتا۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ جب وہ زنا کے فعل بد میں مبتلا ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، بلکہ اس کے سر کے اوپر ایک بالشت اونچا ایمان موجود ہے۔ جب وہ زنا سے فارغ ہو کر، تائب ہو کر پشیمان ہو جاتا ہے، پھر ایمان دوبارہ اس کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، موت واقع ہو جائے، تو وہ دنیا سے بے ایمان ہو کے چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مجدہ یہ، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار فرمایا کہ اگر اس فعل بد میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیاوی زندگی تمہاری تنگ کی جائے گی اور رزق تمہارا روک دیا جائے گا، چہرے کی حسن و جمال اور رونق بدل دی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ نحوست ہے جس میں یہ کثرت کے ساتھ اب لوگ اس کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی نشانی اور دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے ایمان والو زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی زنا کے متعلق جتنے معاملات ہیں ان تمام کے قریب نہ جاؤ، جو تمہیں ابھار کر اس فعل بد کی طرف لے کر آئیں ان تمام سے دور رہو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرما کر اپنی امت کو خبردار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی جماعت دیکھی جن کے ہونٹ اتنے بڑے اونٹوں کی طرح نیچے لٹک رہے تھے، اور شکل و شبہات انتہائی بدنما تھا، اور ان کے منہ سے انتہائی شدید قسم کی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ جبریل نے کہا اے اللہ کے محبوب، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیتے ہیں۔ کیا پیتے ہیں؟ شراب۔ آج شراب نوشی کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا، اور شراب نوشی کے معاملات میں جتنے لوگ ملوث ہیں ان کو انتہائی معززین میں شامل کیا جاتا ہے، جبکہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کو چھوڑ کر حرام کے ساتھ ملوث ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والاسلام والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم نے اس آیت کریمہ کو اپنی امت کو سنایا کہ ایمان والو،
بے شک شراب، جوا، پانسے، یہ سب کے سب شیطان کے گندے عمل ہیں۔ انہو من عمل الشیطان، یہ عمل شیطان کے کام ہیں۔ آج کون کر رہا ہے؟ صرف شیطان کے کام نہیں، رجس من عمل الشیطان، شیطان کے گندے کام ہیں۔ کام تو ہوتا ہے لیکن وہ گندا کام، جس کو اللہ نے شیطان کی طرف نسبت دے کر ساتھ میں رجس کا لفظ بیان فرما کے اس کو واضح کر دیا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی شوق سے اپنائے، یہ تو حرام ہے، شیطانی عمل ہے، اور شیطانی عمل بھی گندا عمل ہے۔ تو اس سے ہر ایمان والا، ہر شعور و سمجھ والا اس سے بچنے کی اجتناب کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو روکتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین منع فرما دے کہ شیطان کی گندے عمل سے بچو، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے اجتناب کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، تم فلاح پاؤ۔ اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم اس سے بچو گے تو تم فلاح پاؤ گے، اگر اس سے نہیں بچو گے یقیناً اس کا الٹ معنی یہی ہوگا، تم برباد اور ہلاک ہو جاؤ گی۔ جس کے ہلاکت اور بربادی کا خبر دے کر رب کائنات نے فلاح اور بہبود اسی میں قرار دیا کہ تم اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑو۔ اب اللہ رب العالمین حق چیزوں کے حقائق کو زیادہ جانتا ہے یا ہم اور آپ زیادہ جانتے ہیں؟ اس کی اندر جتنی خباثت اور نقصان ہے وہ رب ذوالجلال نے بیان کر دیا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندوں کو متنبہ کیا، خبردار کیا اس سے بچو۔ لیکن بندے کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، یہ ابھی تک شراب وغیرہ کی باتیں ہیں اور اسی پر یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ کفریات بک رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ جس چیز سے رب ذوالجلال منع کر دے اس میں کوئی اپنے عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر فوائد ڈھونڈتا پھرے تو وہ عقل سے خالی اور اللہ رب العالمین کے زمین پر رہتے ہوئے خدا کے ساتھ بغاوت کرنے والا اسلام کا باغی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کو قرآن کریم نے بھی روکا، مصطفیٰ کریم نے بھی روکا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ہم اس کو متعارف کراتے ہیں، دنیا میں متعارف ہو چکا ہے، لیکن باقی شہروں میں آپ جائیں، وہاں کے معاملات دیکھیں، اور یہاں ہب کا آپ وزٹ کریں، اپنے ہب چوکی کے گلی کوچے میں جا کے دیکھیں، دودھ فروش بھی ملیں گے، ساتھ میں یہ شراب فروش بھی ملیں گے قرب میں۔ اگر کاؤنٹنگ کرو تو 19-20 کا فرق ہوگا۔ اقلیت کے لیے لائسنس اتنے جاری کیے گئے، اور خریدار کون ہے؟ میں نے کبھی کسی کرسچن کو، فقط کرسچن کو، صرف کرسچن کو وہاں نہیں دیکھا، صرف ہندو کو وہاں نہیں دیکھا۔ کرسچن اور ہندو اگر آپ تلاش کریں گے وہ آپ کو خال خال ملیں گے، اور قطار میں کھڑے ہوئے وہی لوگ ہیں جو رسول کریم کی امت کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ خریدار کون ہے؟ مسلمان۔ اجازت دے دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، یہ بیچو کس پر؟ غیر مسلموں پر۔ غیر مسلم خریدار نہیں ہیں، خریدار مسلمان ہیں۔ تو مسلم آبادی میں اس طرح کے شراب فروشی کی جگہوں کے لیے لائسنس متعین کر کے ایکسائز کی طرف سے انہیں اجازت دے دینا، یہ مسلمانوں کے اوپر انتہائی ناانصافی اور ظلم پر مبنی ہے۔ تو عزیزان گرامی، روک دینا چاہیے کہ یہ اس کو روک دیا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں، ہماری گلی میں بھی کوئی دکان کھل جائے؟ ہاں، نہیں کھلے، بلکہ ہمارے شہر میں بھی نہ ہو۔ ہاں، جہاں ہندو کمیونٹی ہے وہاں تک چلو، آپ اپنے اس جمہوری اقتدار کو لے کر بات کر رہے ہیں، اجازت تو اخلاقی اعتبار سے آپ کو وہاں بھی نہیں ہے، شرعی اعتبار سے آپ کو ہم وہاں بھی نہیں دینا چاہتے،
لیکن پھر بھی آپ اگر کر لیتے ہیں تو اس حد تک چلو قابل برداشت ہے، لیکن مسلم آبادی میں سریعام فروخت ہو رہا ہے، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں، کمپنیاں، اور قرآن مجید اس کو حرام کہہ رہا ہے۔ شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، اللہ رب العالمین نے خنزیر کو حرام کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں اپنے حکمرانوں سے، کیا ہمارے حب شہر میں کوئی خنزیر کو کاٹ کے اس کو لٹکا دے کہ یہ کرسچن جو ہے دوسرے مذہب کے لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں، مسلمان نہیں کھاتے، یہ وہی لوگ لیں گے، اجازت دو گے؟ ملک میں اپنے شہر میں خنزیر کے فروخت ہونے کی اجازت آپ نہیں دے سکتے، اسی طرح شراب کی فروخت ہونے کی اجازت آپ کیوں دے رہے ہیں؟ جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح یہ حرام ہے، اس کا کھانا بھی ناجائز، اس کا پینا بھی ناجائز، تو آپ اس کو کیوں چلا رہے ہیں اس طرح؟ تو پتہ چلا کہ یہ صرف اور صرف باقی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر صرف لائسنس میں یہ شرط لگا دیا جائے کہ یہ صرف غیر مسلم کے لیے ہے، یہ مسلم کے لیے نہیں ہے، لیکن خریدار کون ہے؟ مسلم۔ پھر مسلمانوں سے بھی تعجب ہے، ہمارے مسلمان، میں کسی دوست کے ہاں شادی کی تقریب میں گیا اور انہوں نے اعزازی طور پر بلایا تھا، اس کے بیٹے کی نکاح خواں بھی ہم ہی تھے، اور خفیہ طور پر انہوں نے اپنے دوستوں کے لیے اس مشروب کا بھی اہتمام اور انتظام کیے رکھا تھا۔ ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت، ہمیں تقریب میں نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہونے والا ہے، لیکن جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت صاحب یہ جو فلاں شخص ہے بڑا نیک پارسا اور حاجی ہے، اس نے اپنے فلاں 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 لوگوں کو بلایا ہے، وہ حکومت کے اعلیٰ جو ہے عہدیدار ہیں، اور انہوں نے ان سے فرمائش کی ہے کہ ہم کھانے میں ضرور آئیں گے لیکن ساتھ میں یہ چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، تو اس نے اسپیشلی طور پر یہ اہتمام کر چکا ہے۔ اگر میں نہیں کروں گا تو میرے دوست ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کروں گا تو یہ ہمارا ایم این اے ناراض ہو جائے گا، ایم پی اے ناراض ہو جائے گا، یہ فلاں صاحب ناراض ہو جائے گا۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اشارے میں کہہ رہا ہوں تاکہ اصلاح ہو جائے کہ بھائی آپ کی نظر یہ ہے کہ اگر میں اپنے اس بیٹے کے ولیمے اور بیٹے کی شادی کے کھانے میں اگر کولڈ ڈرنک کی جگہ اس چیز کا انتظام نہیں کر پاؤں گا تو میرے مہمان جو فلاں صاحب بن رہا ہے، ایم این اے یا این پی اے یا وزیر، وہ تو ناراض ہو کے جائے گا۔ آپ کو ایک وزیر کے ناراض ہونے کا ڈر رہا، اللہ کے رسول کے ناراض ہونے کا ڈر نہیں تھا؟ رب کائنات کے ناراض ہونے کا تجھے ڈر نہیں تھا؟ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے کا تجھے ڈر نہیں تھا؟ ان سے بغاوت کر کے بیٹھے ہو، صرف ایم این اے ناراض نہ ہو، ایم پی اے ناراض نہ ہو، وزیر ناراض نہ ہو، یہ سردار ناراض نہ ہو، یہ نواب ناراض نہ ہو، یہ رئیس ناراض نہ ہو، آپ ان لوگوں کی ناراضگی کے لیے ڈر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جس سے رب کائنات نے تجھے روکا ہے۔ اب اللہ کو ناراض کرو تو کرو، لیکن دنیا داروں کو ناراض نہ کرو، تو حیف ہے ہماری مسلمانی پر، حیف ہے ہماری۔ یہ بھی میرا حسن ظن ہے، ممکن ہے کسی کی فرمائش نہ ہو، لیکن صاحب نے چونکہ زیادہ ان کے اعزاز کی خاطر تواضع کے لیے کہا کہ یہ چیزیں استعمال کرنے والے لوگ ہیں، چلو میں بھی پیش کر دوں، میری واہ واہ ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ ممکن ہے کہ اگلی طرف سے یہ ڈیمانڈ نہ ہو، لیکن صاحب کو پتا ہے کہ یہ اس چیز کا شوقین ہے، لہٰذا اس کو یہی پیش کیا جائے، اس کی خاطر تواضع بہتر ہو تاکہ یہ خوش ہو کے جائے۔ تو بچ کے رہنا چاہیے، ہم نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، دنیا کو نہیں۔ اور یہ ایم این اے آپ سے ہمیشہ راضی بھی نہیں رہیں گے، یہ ایم پی ایز آپ سے ہمیشہ راضی بھی نہیں رہیں گے، یہ سردار اور نواب آپ سے ہمیشہ راضی بھی نہیں رہیں گے۔ جس دن انہوں نے سمجھا کہ آپ کی ووٹ کسی دوسری طرف جا رہا ہے تو فی الفور آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے،
اس کو پتہ چلے کہ ہمارے اس دستور اور منشور کے خلاف یہ کھڑا ہے، وہ کبھی آپ کے ساتھ راضی نہیں رہیں گے، وہ اس کا لحاظ بھی نہیں کریں گے کہ آپ ان کے کتنے سپورٹر تھے، کتنے ووٹر تھے، لحاظ نہیں کریں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اب راضی رکھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے لیے فرمایا یہ ہے یا ام الخبائث، یہ تمام خبیث چیزوں کی جڑ ہے، ماں ہے، اصل ہے یا ام الفواحش، یہ ہر بے حیائی کی ماں ہے، جڑ ہے، اصل ہے۔ عزیزان گرامی، جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر بے حیائی کی جڑ قرار دے، ہر گندگی کی ماں قرار دے، ہم شوق سے پئیں، ہم شوق سے پئیں۔ قرآن نے حرام کر دیا، اس سے بچنا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم نے دیکھا کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی تھی، وہ انتہائی پریشان تھے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم آسمان دنیا کی طرف گئے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملے، جس نے مجھے مرحبا کہا اور خوش آمدید کے کلمات کہا۔ جبریل نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں، آپ اس کو سلام کہیں۔ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ پھر میں نے دیکھا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کے روتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں ہیں، وہ جو اہل جنت ہیں، جن کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام خوش ہو کے مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بڑے بڑے ظالم، نافرمان اور گناہگار ہیں، جن کا جہنمی ہونا واجب ہو چکا ہے۔ ان کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، چونکہ باپ ہے نا، شفقت پدری کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے آنسو نمودار ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا کہ اس کی امت اولاد میں سے کون کون جنتی ہیں اور کون کون جہنمی ہیں۔ ان کی روحیں رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں، ابھی انہوں نے کفر کیا نہیں، ابھی انہوں نے شرک کیا نہیں۔ اللہ اپنے علم ازلی سے جان کر حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے جنتی اور جہنمی کو جانتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے جنتی اور جہنمی ہونے کو بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ 2 کتابیں ہیں، اس کتاب میں میری امت کے ہر اس آدمی کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے دادا کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے قوم قبیلہ اور علاقے کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور اس میں اس آدمی کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے قوم قبیلہ اور علاقے کا نام لکھا ہوا ہے، یہ جہنمی ہیں اور یہ جنتی ہیں، ان میں سے کوئی جہنمی نہیں ہو سکتا، اور یہ جہنمی ہیں، اس میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر یہ عمل کرنے والوں کے عمل کا کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، رب کی رحمت پر امید کرتے رہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیشہ خوف زدہ اور ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آخر عمر تک اچھے کام کر کے اہل جنت کے لسٹ میں ہوں گے، لیکن ایک کام ان سے ایسا ہوگا جو ان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پوری زندگی جہنمی کام کرتے رہیں گے، ظلم زیادتی کرتے رہیں گے،
لیکن اللہ رب العالمین ان کو توبہ کی توفیق دے کر ان سے ایک ایسا اچھا کام کروائے گا آخر میں جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کرم پر ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت پر ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت میں سے ہر اس آدمی کو جو سب سے آخر جنت میں جائے گا اس کو جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں، اس کے دادا کو جانتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر بیان فرمایا کہ ایک شخص جس کو جہنم کے کنارے بٹھا دیا جائے گا، جہنم کے اندر نہیں ہوگا، کنارے پر بیٹھا ہوگا اور اس کا رخ جو ہے جہنم کی طرف ہوگا، وہ جہنمیوں کو اندر عذاب ہوتے ہوئے دیکھتا رہے گا، اتنا پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا، وہ بار بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کرتا رہے گا کہ میرے لیے یہی جگہ ٹھیک ہے، صرف میرا رخ جہنم سے پھیر دیا جائے۔ پھر اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دیا جائے گا اور اس کو جنتی درختوں میں سے ایک درخت دکھایا جائے گا۔ پھر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کرتا رہے گا، اے اللہ مجھے اس درخت کے سائے تک پہنچنے کی توفیق مل جائے، میں اس کے سائے سے محظوظ ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگتا۔ رب کی طرف سے اسے کہا جائے گا تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا صرف چہرہ پھیر دیا جائے، میں جہنمیوں کے عذاب کو نہ دیکھ پاؤں، وہ تو ہم نے کر دیا ہے، اب تجھے مزید کیا چاہیے؟ اس نے کہا یا اللہ بس یہی کہ مجھے اس درخت کے پاس پہنچاؤ۔ پھر وہ وہاں تک پہنچایا جائے گا، پھر دوسری درخت اس کو دکھا دیا جائے گا، پھر اس کی تمنا کرتا رہے گا، اللہ رب العالمین دوسری درخت تک پہنچاتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کو جنت کا دروازہ دکھایا جائے گا۔ وہ جنت کے دروازے تک جانے کی درخواست کرتا رہے گا، رب کائنات اس کو جنت کے دروازے تک جانے کی اجازت مرحمت فرمائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچے گا، اندر سے جنتیوں کی آواز سن کر اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی کہ میں بھی اندر چلا جاؤں، ان لوگوں سے گھل مل جاؤں۔ پھر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کرتا رہے گا، یا اللہ مجھے جنت میں جانے کی اجازت دے دو۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی رحمت جوش پہ آئے گا، اللہ اسے جنت میں جانے کی اجازت دے دے گا۔ جب اسے کہا جائے گا جنت میں جاؤ تو وہ جنت میں جانے کے بجائے رک کر رب ذوالجلال سے عرض کرے گا الہ العالمین میں جنت میں کہاں جاؤں، اب اس میں اتنے لوگ جا چکے ہیں، میرے لیے جگہ نہیں، اب میرے لیے گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ ہنسنے سے پاک ہے، مسکرانے سے پاک ہے۔ یہاں مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال ہنس کے فرمائے گا میرے بندے جنت کے دروازے کھلے ہیں، آسمان اور زمین کے برابر تیرے لیے وسعت موجود ہے، جگہ موجود ہے، اندر چلا جا۔ یہ رب کائنات کی رحمت ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں اپنی اس امت کو بھی جانتا ہوں جو اس طرح جنت میں جائے گا اور جنت کے دروازے پہ پہنچ کر وہ جو ہے اپنے اندر جگہ نہ ہونے کی شکایت کرے گا، رب کائنات فرمائے گا جنت میں تیرے لیے آسمان زمین کے برابر جگہ موجود ہے، یہاں تنگی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ 25 تاریخ بروز اتوار نورانی کراس حسن آباد عرس مبارک ہے حضرت مولانا ولی محمد صاحب وفادار کی رحمت اللہ علیہ، اور اس عرس کے مجلس اور محفل میں ہم سب کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد طاہر المعروف سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا خطاب بھی ہوگا، خصوصی دعا بھی ہوگی۔ آپ تمام احباب جو قرب و جوار میں رہتے ہیں، آپ کو عرض ہے، درخواست ہے کہ آپ اس محفل میں ضرور شریک لائیں اور اللہ کے پیارے بندے کی بیان سنیں اور دعا میں شریک ہو کر مستفیض ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتیں نہیں پڑھیں